بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ یہ کل ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ میں، بیل کا ڈیٹیلڈ ججمنٹ تھی خواجہ برادران کی، سپریم کورٹ نے یہ شعر لکھا آخر پر۔ اور آج کیا ہوا؟ آج جناب موتی اللہ جان صاحب سینئر صحافی اغوا کر لیے گئے۔ وزیرستان سے اغوا ہوئے؟ نہ، پنجاب کے کسی دور دراز علاقے سے؟ نہیں، سندھ کے کسی اندرون سندھ کسی دور دراز سے؟ نہ جی، کہاں سے؟ بلوچستان سے اغوا ہوئے؟ نہیں، اسلام آباد سے اغوا ہوئے، پاکستان کے کیپٹل سے اغوا ہوئے، اسلام آباد کے دل سے اغوا ہوئے، G6 کے علاقے سے۔ مسز کو سکول چھوڑنے کے لیے گئے، وہیں سے غائب کر دیے گئے۔ اب اس کی CCTV فوٹیج بھی آ گئی ہے، سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے جناب، کون لوگ ہیں۔ کوئی کسی کو ہمیں ہمت ہی کوئی نہیں ہے، پورے میڈیا کو کسی کو کہ کوئی نام ہی لے سکے جناب، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں حیران ہوں، کل ان کی توہین عدالت کے کیس میں جو ان کے ایک ٹویٹ پر توہین عدالت کا نوٹس آیا تھا، اس کی وہ ہیئرنگ تھی آج جناب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے۔ اچھا، شبلی فراز صاحب، وہ میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے تو ہم یہ پتہ کریں گے کہ کن کے پاس ہے۔ ماشاءاللہ، یہ حکومت کے یعنی کہ وزیر اطلاعات ہیں جو فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ پتہ کریں گے کن کے پاس ہیں۔ تو چلیں، ان کو جس نامعلوم انسانی حقوق کی وزیر نے بھی کوٹا پورا کر دیا، ویسے باقی بھی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس پر احتجاج کیا، صحافیوں کی تنظیموں نے بھی۔ اپوزیشن پہ آئیں تو جناب بلاول بھٹو صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور ان کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی، جو کہ انسانی حقوق کی کمیٹی میں ہیں، وہ وہاں پر سینٹ میں، انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم نے IG کو طلب کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا ابھی تک ٹویٹ نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں۔ میں حیران ہوں، خواجہ آصف صاحب نے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا تھا؟ وہ تھا جناب سٹیٹمنٹ کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ موتی اللہ جان صاحب کی جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے، مطلب اغوا دو دفعہ انہوں نے، ایک دفعہ گرفتاری کا لفظ استعمال کیا، ایک دفعہ انہوں نے کہا کسٹڈی میں لیا گیا ہے۔ مطلب ان کی زبان پہ میں حیران تھا کہ اغوا کا لفظ نہیں آ رہا تھا، مسنگ کا لفظ نہیں آ رہا تھا، کڈنیپنگ کا لفظ نہیں آ رہا تھا، ابڈکشن کا لفظ نہیں آ رہا تھا۔ میں بڑا غور سے سن رہا تھا۔ میں کہوں کہ اس سے تو شبلی فراز صاحب نے بھی کمال کر لیا کہ کم از کم انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ موتی اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا ہے، یہ تو شبلی فراز صاحب نے بھی کہا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ خواجہ آصف صاحب پتہ نہیں آپ کس طریقے سے وفاداری کے ثبوت دے رہے ہیں، کس طریقے سے کہ آپ یہاں تک کہنے کو اب ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں کہہ رہے، ہم بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ بھائی ان کو کس نے اغوا کیا، ان کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ اب آگے لوگ کہتے ہیں کہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہم بھی نام نہیں لیتے اور لے بھی کیسے سکتے ہیں، کون سا پروف ہے ہمارے پاس؟ اچھا، کچھ لوگوں نے وہاں بھی یہ دیکھا خود بھی کہ جو ان کی جو کچھ انسداد دہشت گردی فورس ہے پولیس کی، کہہ رہے ہیں جناب کچھ لوگوں نے اس کی وردی بھی پہنی ہوئی تھی، کچھ سادہ سمپل سادہ کپڑوں میں تھے۔ اچھا، مجھے ایک بڑا ایک عجیب و غریب سا ایک صورتحال ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خطرہ یا آپ کو تھریٹ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر سے ہونا، کوئی دہشت گردوں سے ہو، آپ یہ انصاف سے بتائیے گا، اور آپ اس بے بسی کا ذرا گراف تھوڑا سا دیکھیے گا۔ اگر آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹر سے خطرہ ہونا اور نان اسٹیٹ ایکٹر آپ کو نقصان پہنچائیں، یا نان اسٹیٹ ایکٹر آپ کو یعنی اسٹیٹ کے علاوہ یہ دہشت گرد فورسز یا باقی کوئی فورسز اس طرح کی، تو آپ کہیں تھانے جائیں گے، آپ کہیں کچہری جائیں گے، آپ کو اسٹیٹ کی ایجنسیز کو رپورٹ کریں گے، آپ حکومت کو بتائیں گے، آپ عدالت میں جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جی ہمیں فلاں نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ہمیں دہشت گردوں نے تھریٹ کیا ہے، یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے نا ڈیمیج کرنے کا تھریٹ کیا ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ اغوا کرتے ہیں تو آپ ان اداروں کے پاس اپنی فریاد لے کے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ایک ریاست اپنے شہریوں کے لیے وبال جان بن جائے، جب ریاستی ادارے اپنے شہریوں اور صحافیوں کے لیے زمین تنگ کر دیں،
تو پھر بندہ فریاد لے کر کدھر جائے؟ مطلب میں تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ اتنے تو بے لگام ہو گئے ہیں نا کچھ ادارے یا کچھ فورسز کہ جن سے نہ عدالت پوچھ سکتی ہے، نہ میڈیا پوچھ سکتا ہے، نہ سول سوسائٹی پوچھ سکتی ہے، نہ کوئی اور لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو پھر خود میں کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، وہ کیا کر رہی ہے. اور میں اس سلسلے میں نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی نئی بات ہے. اور میں جناب جیسے شہباز شریف صاحب نے بھی ایک سیاسی سا ٹویٹ تو کر دیا کہ جناب عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے یا یہ یا وہ یا اس، ان کو بھی جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہے کسی کا نہ نام لینے کی نہ کچھ. میں یہ منافقت بالکل نہیں کروں گا کہ جناب یہ صرف اور صرف ایسی چیزیں صرف اسی گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں. نہیں، یہ پہلے بھی ہوتی رہیں، ٹھیک ہے نا. بے بسی شروع ہی سے ہے. اس کے سامنے سب کے سب جو ہے نا بے بس ہیں، اس کے سامنے کوئی نام نہیں لے سکتا. تو میں اب حیران ہوں کہ پہلے ریاست نے کیا کیا، حکومت نے کیا کیا. بھائی میں تو اس چیز کا نا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے متعدد لوگ، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں صحافی، اور اس میں تمام کیٹیگریز کے، جس میں اینکرز بھی ہیں، جس میں پروڈیوسرز بھی ہیں، جس میں کانٹینٹ کے لوگ بھی ہیں، جس میں کیمرہ مین بھی ہیں، جس میں وہ سب کے سب پروڈکشن سے، نیوز سے، ہر جگہ سے وہ فارغ ہوئے ہیں. اور کب گئے ہیں جناب؟ ان کو اگلے 10 منٹ میں پتہ چلا کہ جناب وہ فارغ ہو گئے. کچھ نے خودکشیاں کر لیں، کچھ نے جو ہے نا کچھ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی وجہ سے. ظاہر ہے جن کا روزگار لگا ہوا تھا بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ آ گئے. اسی طریقے سے وہ یوٹیوب نے ان کو اپنا رزق دینا شروع کر دیا، روزی کا ذریعہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے لیکن کوئی روزی کا ذریعہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد آپ اس طریقے سے کہ آپ نے لوگوں کا معاشی قتل بھی کیا ہو اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی حفاظت بھی نہ کر سکیں، یہ آپ کا کمال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اب انا للہ پڑھنا چاہوں گا اس پر. یہ کیا حساب ہے کہ جو لوگ بے روزگار بھی ہو گئے، جو لوگ جو ہے نا اس طریقے سے ان کا معاشی قتل بھی ہو گیا، اس کے بعد بھی اسٹیٹ جو ہے نا اس طریقے سے. اب آپ نے موتی اللہ جان صاحب کی گاڑی دیکھی ہوگی. جو سچ بولنے والے صحافی کا یہ حال ہوتا ہے، ان کی وہ پھٹیچر قسم کی گاڑی، پرانی قسم کی، جو ابھی ان کی مسز کے اسکول کے سامنے کھڑی، انہوں نے کچھ اور گاڑی پر بھی سوالات اٹھائے تھے ابھی چند روز پہلے. وہ گاڑی کن کی؟ بھائی اثاثے شو کیے ہیں تو کوئی نہ پوچھے کہ آپ ان اثاثوں کی رسیدیں بھی نکالیں. کوئی نہ پوچھے کہ بھائی جناب شہباز گل صاحب نے جناب ایک اپنی ان کے پاس BMW آئی، وہ بینک سے لی یا جدھر سے بھی لی، ایک ان کے پاس کیمری کار بھی ہے، وہ گھر کے لیے ہے. ان سے کوئی نہ پوچھے کہ بھائی ان کی رسیدیں تو دو، ان کا سورس آف انکم تو بتاؤ اپنا، ان کے ذرائع تو بتاؤ. ایک دوسرے صاحب ہیں جناب عاصم باجوہ صاحب، وہ بھی معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے، اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان کے. انہوں نے ایک گاڑی جو بہت زیادہ اپنا ہو رہی ہے، ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ٹویوٹا کی ہے ZX یا ZX لینڈ کروزر. اس کی انہوں نے قیمت شو کی ہے 30 لاکھ. اب آپ اندازہ کریں کہ جتنے لوگ ہیں، وہ 2016 کا ماڈل ہے. آج وہ گاڑی جتنے آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، میں نے بھی کر کے دیکھا ہے، وہ 3.5 کروڑ کی آ رہی ہے. 3.5 کروڑ، 3 کروڑ 40، 3 کروڑ 53، اس طریقے سے مختلف 3.5 کروڑ کی گاڑی آ رہی ہے. اب لوگوں نے ٹویوٹا شو روم سے پتہ کیا ہے، انہوں نے کہا کبھی ہم نے یہ بیچی نہیں ہے گاڑی 30 لاکھ کی. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ 2016 میں بھی ہو تو 2.5 کروڑ کی ہوگی، 2 کروڑ کی ہوگی، اس سے تھوڑی سی کم ہوگی شاید، لیکن اتنی قیمت تو نہیں پڑی کہ 2016 سے ابھی آج وہ 3.5 کروڑ کی ہے. آپ 30 لاکھ دکھا رہے ہیں تو لوگ نہ پوچھیں کہ یہ 3.5 کروڑ کی گاڑی ہے اور یہ کدھر سے آئی ہے. اور پھر آئی ہے تو 22 گریڈ کے بندے کے پاس یہ پیسے کدھر سے آ گئے ہیں. اور اس کے گاڑی کے علاوہ آپ نے متعدد پتہ نہیں کتنے پلاٹس اور کتنی زمینیں اور باقی چیزیں. تو اچھا اسی طریقے سے باقی لوگوں نے وہ جو بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں وہاں پر، کسی نے آپ یقین کریں ذرائع آمدن نہیں بتائے، کسی نے وہ رسیدیں نہیں. آپ ایک جج سے، سپریم کورٹ کے جج سے، جو جج سے پہلے ایک کامیاب وکیل تھا جس کی کروڑوں روپے کی آمدن تھی، جس کے پاس جن کی بیوی کی اپنی تنخواہ تھی، جن کی بیوی کے پاس والدین کے دیے ہوئے وراثتی جائیداد 8000 کنال زرعی آباد زمین تھی،
اس سے آپ رسیدیں مانگ رہے ہو اور انہوں نے ایک ایک چیز کی رسید دے دی ہے اور آپ سے کوئی نہ مانگے. آپ نہ کرتے احساسوں کو شو بھائی. کس نے پوچھا تھا؟ پوچھنا یہاں کون پوچھ سکتا ہے؟ یہاں پہ قانون آئین ایک اس طریقے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ناک ہے موم کی کہ جسے توڑ مروڑ کے اس کو اگر پاکستان میں آئین اور قانون دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے بھائی. ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے طاقتور کو کسی طریقے سے ریلیف پہنچانا ہے آپ آئین کی ناک کو مروڑ کے ادھر لگا دو, اور اگر آپ نے کمزور کو کسی طریقے سے ذلیل کرنا ہے تو آپ آئین کی ناک کو مروڑ کے ادھر لگا دو. بس اس کے علاوہ آئین اور قانون کے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اب میں حیران ہوں, دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک ٹویٹ پہ تو نوٹس لے لیا گیا, اس کو تو سنوائی ہو گئی, وہ تو درخواست ایکسیپٹ ہو گئی, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اغوا پہ بھی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح کے نوٹس لیتی ہے. لینا چاہیے نا بھائی, دیکھنا چاہیے نا کہ ایک صحافی اس نے کون سا قانون توڑا ہے, اس نے کون سا آئین توڑا ہے, اس نے کیا کیا ہے جو آخر وہ اسلام آباد میں سے دن دہاڑے اس طریقے سے غائب کر دیا گیا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں جناب. وزیر مشیر اپنے طریقے سے وہ جو ہے نا ٹویٹ کر کے کوٹا پورا کر رہے ہیں, اور میں تو حیران ہوں خواجہ آصف صاحب پہ. کیا بات ہے جناب, نون لیگ کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کیا وفاداری ہے, اور کیا وہ اپنی وفاداری اور اپنا جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ کس طریقے سے اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے ان سے یہ نہیں, اتنا بڑے رہنما ہیں ماشاءاللہ, اتنے بڑے سرکردہ ہیں, ان سے یہ تک نہیں کہا گیا کہ کسی نے ان کو اغوا کیا ہے, ان سے یہ تک نہیں کہا گیا کہ کسی نے ان کو جو ہے نا مسنگ کیا ہے. وہ گرفتاری بول رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کسٹڈی میں لے لیا. بھائی کسٹڈی میں لے لیا گیا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی؟ کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے تو ان کو سامنے شو کیوں نہیں کیا گیا؟ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی؟ مقدمہ کیوں نہیں کاٹا گیا؟ ابھی تک وہ مسنگ کیوں ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے, آپ کو کسی نے اطلاع دی ہے کہ کسٹڈی میں لے لیا گیا اور گرفتاری, تو آپ ڈکلیئر کریں حکومت کی جانب سے. اگر آپ کو بے شک کسی ایسے نامعلوم نے اطلاع دی ہے کہ جناب وہ تو اس وقت انڈر اریسٹ ہیں, اریسٹ ایسے کیا جاتا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ مطلب مریم نواز صاحبہ جو بالکل جناب آج کل پھر سے ان کا جو ہے نا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے, لیکن ایسے موقع پہ شاید انہوں نے بھی مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ جو میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے, کیا پتہ وہ عصر کے وقت ایسی چیز ٹویٹ کرنے سے ٹوٹ جائے. میں سمجھتا ہوں اگر ایسی ہی اس طریقے سے مصلحت آمیزی کا سب وہ ہونا ہے نا, تو پھر جو آپ نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو, وہ نہ ووٹ کو عزت ملے گی نہ ووٹر کو عزت ملے گی. اگر آپ اسی راستے سے اسی پگ ڈنڈیوں پہ چل کے دوبارہ آپ اقتدار کی کوریڈورز تک اور وہ راہداریوں تک پہنچنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے, ہمیں اس میں نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. ظلم کے خلاف, ظلم کو ظالم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے, مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے. اگر آج مطیع اللہ جان صاحب نے کوئی قانون اور آئین توڑا ہوتا تو میں کہتا کہ اسٹیٹ آئیں نا, کوئی اسٹیٹ کی اس طریقے سے ادارے ہوں یا اسٹیٹ ہو یا گورنمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو, آئیں اس کو جو ہے نا ایف آئی آر درج کریں اس کے خلاف اور ایک مقدمہ کریں. اور اس طریقے سے, اور احسن اقبال صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے نا ایک وہ کل کی پریس کانفرنس میں کہ گورنمنٹ ایک لا رہی ہے, وہ ایک اندھا قانون ہے, وہ ایک ظالمانہ قانون ہے. اور وہ ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کہ اس کو جناب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کا جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں پارلیمنٹ کا, اور چونکہ وہ ایک دو دفعہ اس طرح سے ہوا تو یہاں قومی اسمبلی سے پاس ہو کے تو جناب وہ سینٹ میں رک گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ FATF کے FATF یعنی FATF کے اس میں آڑ میں انہوں نے ایک ایسا قانون لانے کی کوشش کی, اور امینڈمنٹ یا جو بھی ہے انہوں نے لانے کی کوشش کی کہ جناب وہ 90 دن تو کیا 180 دن تک کسی کو مطلب حراست میں رکھ سکیں گے, 180 دن تک. اور وہ کیسے جناب کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے خود ایک مثال بھی دی احسن اقبال صاحب نے کہ اگر آپ کسی پر بھی اس طریقے سے کہ آپ $100 کا بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ نے ہنڈی کے ذریعے فلاں بھیجا, ادھر ادھر بھیجا, تو آپ کو پکڑ کے 180. تو یہ کیا کالا قانون ہے, یہ کیا اگر اس طریقے کا آ رہا ہے تو اس کی آڑ میں کیا جو ہے نا سیاسی مخالفین ہوں یا صحافی ہوں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو کم از کم یہ بھی ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واضح ایک تقسیم ہے نون لیگ میں کہ جناب ایک طرف تو احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہوں, یا دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب وہ دوسری بات کر رہے ہوں, یا کوئی دوسری بات کر رہے ہوں, دوسری طرف خواجہ آصف صاحب ہوں,
جو کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، راستے ہموار کرنے کے لیے، اسی لیے تو جناب وہ ببانگ دول کہہ چکے ہیں جناب ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں پورے گرفتاری تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے نا بے وفاؤں کی ہوتی ہے، وفاداروں کی گرفتاری تھوڑی ہوتی ہے، انہیں پوری وفاداری دکھا رہے ہیں تو ان کی گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ، اسی وجہ سے میں نے کہا ہے نا کہ انسان منافقت سے کام نہ لے، جتنے یہ بے بس ہیں اتنے ہی پچھلے بے بس تھے، اتنے ہی اس سے پچھلے بے بس تھے۔ اگر یہ میں سمجھتا ہوں سی ٹی ڈی یا ان کی کارروائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ مطیع جان صاحب کی اللہ حفاظت کرے، اللہ ان کو خیر خیریت سے بازیاب کرائے، اللہ خیر خیریت سے وہ واپس آئیں۔ وہ بالکل نہیں رکھیں گے جناب، وہ بالکل بتائیں گے اس انداز میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ میں کسی کو اس طرح میں کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ اس کو کس نے اغوا کیا اور کس نے، لیکن ایک جو پرسیپشن بن گئی ہے نا، یہ ایٹ لیسٹ کم از کم مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو سٹیٹ ایکٹرز نے اغوا کیا ہے، اس کو نان سٹیٹ ایکٹرز نے نہیں کیا۔ یہ ایٹ لیسٹ مجھے بھی کنفرم ہے اور بہت سارے لوگوں کو کنفرم ہے۔ آپ بے شک بھلے نام نہ لیں، آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ کریں، آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں، لیکن کسی سٹیٹ کے ادارے نے، سٹیٹ ایکٹرز نے، اور یہ حد ہے یار کہ اگر آپ کے اوپر ریاست اپنی زمین تنگ کر دے، اگر آپ کا جینا حرام کر دے سٹیٹ کے ادارے، تو پھر کدھر جائیں فریاد لے کر؟ کس کو منصف بنائیں اور کس کو وکیل کریں اور کس سے منصفی چاہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کہاں پر فریاد اور داد رسی کے لیے جائیں؟ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ آپ مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں ٹیکس پیئرز کے، میرے عوام، غریب عوام کے جو ہے نا ٹیکسوں سے مہنگی گاڑیاں لیں۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں عوام کے ٹیکسوں سے، اور ان مہنگی گاڑیوں کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے کیپٹل سے کسی کو گھر سے، کسی کو باہر سے، صحافیوں کو اغوا کرتے ہیں۔ ان گاڑیوں کا یہ استعمال ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان گاڑیوں کا حرام استعمال ہے۔ یہ قانون کے کا بھی آپ سے پوچھے گا، یہ قانون نہ بھی پوچھ سکا تو پھر اللہ آپ سے پوچھے گا کہ ٹیکس پیئرز کے کہیں پر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے مہنگی گاڑیاں لیں اور ان گاڑیوں کو استعمال کریں صحافیوں کے اغوا کے لیے؟ یہ ایک ذات ہے جو اوپر بیٹھی ہے، پھر کوئی نہ پوچھے تو وہ پوچھتا ہے، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب اس کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر آپ کے نیچے سے زمین سرکنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مطیع اللہ جان صاحب کو خیر خیریت سے بازیاب کرے، ان کو حفاظت سے رکھے، آمین۔